السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں بھی آپ لوگوں کا اس جشن رسول و آل رسول میں آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے۔ ماشاءاللہ ہم تو ایسے بھی سنی ہیں، اور ہم ٹناٹن سنی نہیں ہے، پنجتن سنی ہے۔
اب سنیت بھی دو طرح کی ہو گئی ہے، اور ہم ٹنا ٹنی والے سنی نہیں، پنجتنی والے سنی ہیں۔ سبب یہ ہے کہ قیامت میں ٹنا ٹن نہیں چلے گا، فقط پنجتن چلے گا۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور نبی کے آل پاک کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں۔ سارا مجمع میرے ساتھ مل کر درود پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ واصحابک یا رسول اللہ وازواجک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں آپ جتنے آہستے سے درود پڑھ رہے ہیں نا، اتنے آہستے سے کوئی ڈرپوک بھی درود نہیں پڑھتا۔ اور آپ کو پتا ہے نا ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں، اور یاد رکھیے گا جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے۔ توجہ، اور علی والے کبھی کسی سے نہیں ڈرتے، نبی والے کبھی کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں نے ایک جملہ اپنے شہر کلکتے میں کہا تھا کہ اللہ نے جس دن علی کے چاہنے والوں کو پیدا کیا تھا اس دن ڈر ہڑتال میں تھا۔ حسین کے چاہنے والے سر کٹانا تو جانتے ہیں، سر جھکانا نہیں جانتے۔ اگر ہمارا سر جھکتا ہے تو فقط اللہ کے آگے۔ قسم خدا کی، اس دنیا میں اگر اللہ خالق کائنات ہے، توجہ کیجئے گا، اگر اللہ خالق کائنات ہے تو پنجتن مالک کائنات ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ڈرا کر دھمکا کر طرح طرح کی افواہ اڑا کر اہل بیت کا ذکر روک دے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر اس دور کا یزید نہ روک سکا۔ توجہ، یزید کربلا میں لاکھوں کا لشکر لے کر آیا، حسین فقط 72 لے کر آئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی اور جتنی جنگوں میں بادشاہوں نے جنگیں جیتی وہ تلواروں کے زور پر، نیزوں کے زور پر، لشکر کے زور پر، اس لیے کہ تاریخ یہ تھی کربلا سے پہلے کہ سر کاٹنے والا جیت جاتا تھا، سر کٹانے والا ہار جاتا تھا، مگر کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے نے تاریخ بدل دیا۔ حسین نے کربلا سے یہ پیغام دیا کہ اب کربلا کے بعد سر کاٹنے والے ہار جائیں گے، سر کٹانے والے جیت جائیں گے۔ کربلا میں نبی کی اولادوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ تلواریں ہار گئی، کٹے ہوئے سر جیت گئے، نیزے ہار گئے، سینہ جیت گیا، تیر ہار گیا، گلا جیت گیا۔ حسین نے ایک انقلاب پیدا کر دیا، ایک ریولیوشن پیدا کر دیا کربلا کے میدان میں۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ نبی کے نواسے کو مار دیا تو اب کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، اب کوئی نمازیں ادا نہ کرے
اب شریعت مٹ گئی، پر اسے معلوم کیا تھا کہ اہل بیت کو، تم اہل بیت کا سر تو کاٹ سکتے ہو مگر اہل بیت سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ سر کاٹ دیا گیا مگر حسین نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے کٹے ہوئے سر سے یہ بتایا کہ قرآن کا بچانے والا ملا نہیں مولا ہے۔ اسلام ملاؤں نے نہیں بچایا، اسلام مولاؤں نے بچایا۔ سر جھکانا تو سب کو آتا ہے، پر سر جھکانا تو سب کو آتا ہے، پر سر کٹانا فقط نبی کے گھر کے بچوں کو آتا ہے۔ اسلام سر جھکانے کی وجہ سے نہیں بچا، اسلام سر کٹانے کی وجہ سے بچا۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام کے دامن میں بس 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 اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیہی۔ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال جس کا کلام پڑھ کر کتنے جاہل علامہ بن گئے، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلام کے دامن کو کنگال کر دیکھ لو، تمہیں اسلام کے دامن میں کچھ نہیں ملے گا۔ اسلام کے دامن میں فقط دو ہی چیزیں ملیں گی، یا علی کی تلوار ملے گی یا حسین کا سجدہ ملے گا۔ اسلام کے دامن میں بس، یہ جملے پہ غور کیجئے گا، بس 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 اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیہی، ایک علی کی تلوار، دوسرا حسین کا سجدہ۔ علامہ اقبال نے بتایا دیکھو، باپ نے سر کاٹ کے اسلام کو بچایا اور بیٹے نے سر کٹا کے اسلام کو بچایا۔ باپ نے، حیدر کرار نے، شاہ ذوالفقار نے، ولیوں کے سردار نے، اماموں کے تاجدار نے، علی مرتضیٰ نے خیبر میں، بدر میں، احد میں، خندق میں سر کاٹ کے اسلام کو بچایا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، مسلمان 313، کافر 1000۔ مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 میں اکیلے علی نے 36 کو قتل کیا۔ یعنی سارے مسلمانوں نے مل کر جتنے کو قتل کیا، علی نے اکیلا اتنے کو قتل کیا۔ کہاں سے نکالو گے علی کو اسلام سے؟ جنگ احد جب مسلمان جنگ ہار چکے تھے، اللہ کے رسول کے دندان شہید ہو چکے تھے، اللہ کے رسول گڑھے میں گر گئے تھے، کون تھا جو تلوار نکال کر، ذوالفقار نکال کر نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ علی تھا۔ کون تھا جب جنگ خیبر، اسلام کی اتنی بڑی جنگ، 39 دنوں تک جنگ چلتی رہی،
مسلمان جاتے رہے مگر یہودیوں سے مار کھا کر واپس آتے رہے. 39 دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی. اللہ اکبر. 39ویں دن جب دن گزر گیا, رات کا وقت آیا, تو میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑا. دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا, پروردگار اگر یہی حالت رہی, اسی طرح اسلام کا لشکر ہارتا رہا, تو تیرا دین خیبر میں ہی مٹ جائے گا. آواز آئی, گھبراتے کیوں ہو, ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا آنا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نکلے اور نکل کر اعلان کیا. 39ویں دن اللہ کے رسول نے رات کے وقت اعلان کیا تمام صحابہ کو. ساؤنڈ میں ڈنڈی مت مارو میری جان. ہاں, میں نے کہا سمجھدار باورچی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورے ڈیگ میں ہاتھ ڈالے. وہ 2 چاول اٹھاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے ڈیگ کا معیار کیا ہے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں, میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا, فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. 39واں دن جب گزر گیا خیبر, 39 ڈیز گزر گئے, اسلام فتح نہیں ہوا. یہودیوں سے جنگ چل رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کئی قلعوں میں چھپ کر حملہ کر رہے تھے, اور یہودیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا مرحب. کیا نام تھا؟ مرحب. اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ کرتا تھا, اور اتنا بڑا پہلوان تھا کہ لوگ مرحب کا نام سن کر کانپ جاتے تھے. اللہ اکبر. سورہ احزاب, خیبر کا, جنگ خیبر کا نام کیا ہے؟ جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو. سورہ احزاب قرآن میں سورہ نازل ہوا ہے. 39واں دن جب گزر گیا, رات کا وقت آیا, مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو. کیا ہوگا؟ مرحب کا مقابلہ کیسے کرے, خیبر کے قلعے کو فتح کیسے کرے. رات کے وقت میرے نبی نے اعلان کیا, لو یعنی رایت غدن رجلن وکرارن وغیر فرارن. کل میں علم, توجہ, لو یعنی رایت غدن, کل میں علم ایک مرد کو دوں گا. اللہ اکبر. حدیث کے جملے ہیں, کوئی یہ نہ کہے شبیر وارسی نے پڑھ دیا, یہ قول رسالت مآب ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اٹھا کر پڑھ جا کر مدارج النبوہ, اٹھا کر پڑھ جا کر تاریخ طبری, اٹھا کر پڑھ جا کر تفسیر در منصور. نبی نے کہا لو جعلنا رایت غدن, کل میں علم ایک مرد کو دوں گا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی حسین والوں کہ علم مرد اٹھاتے ہیں, نامرد نہیں اٹھاتے. علم اٹھانا, حسین کا پرچم اٹھانا, یہ نامردوں کا کام نہیں ہے, یہ مردوں کا کام ہے. علی کا ذکر کرنا, علی کا ذکر سننا, یہ نامردوں کا کام نہیں ہے. اللہ علی کی محبت انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے جن کے سینوں میں مرد کا کلیجہ ہوتا ہے. مجھ سے ایک مولانا نے ممبئی میں فون کیا کہ جب سے میں نے مولا کی شان میں کتاب لکھی ہے میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں لوگ. میں نے کہا تو ایک کام کیجئے, چھوڑ دیجئے علی کا دامن. بولے نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی کا دامن چھوڑ دیں. میں نے کہا تو پھر سن لیجئے مولانا, علی کا ذکر کرنا یہ نامردوں کا نہیں مردوں کا کام ہے. یا تو چھوڑ دو علی کا دامن, تمہیں علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اور اگر علی کا دامن تھاما ہے تو پھر دنیا والوں سے مت گھبرانا. اگر حسین کا دامن تھامنا ہے تو یزیدیوں سے نہ گھبرانا.
اس لیے کہ جیت حسین کی ہی ہونی ہے، جیت علی والوں کی ہی ہونی ہے۔ نبی نے کہا لو یا علنا رائیت و غدن، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ رجلن لفظ ہے حدیث کا، رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو، رجلن، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ کرارن، اور کرار ہوگا وہ، کرار کس کو کہتے ہیں؟ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ وغیر فرارن، اور وہ میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ فرار نہیں، وہ کرار ہوگا۔ رات بھر صحابہ انتظار کرتے رہے۔ سلمان ندوی نے لکھ دیا کہ جو علم تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوپٹہ کا وہ پرچم بنا تھا۔ سلمان ندوی لکھتے ہیں اللہ اکبر، اما عائشہ کے دوپٹے کا پرچم بنا تھا۔ نبی نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا۔ رات بھر مسلمان جاگتے رہے، صحابہ بھی جاگتے رہے، کاش علم مجھے ملے گا، کاش علم ہمیں مل جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ علی خیبر میں نہیں تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ علی تو خیبر میں نہیں ہے، تو شاید ہم میں سے ہی کسی کو علم مل جائے۔ علی مدینے میں تھے، کیوں؟ مولا علی کے آنکھوں میں آنکھ آ گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو، جو وہی کہتے ہیں نا چشماشور، عربی میں کہتے ہیں اس کو چشماشور، آنکھ آ جانا، جو آنکھ لال ہو جاتا ہے۔ مولا علی مدینے میں تھے، اور مدینے سے خیبر کا کئی میلوں کا فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر، کئی میلوں کا فاصلہ۔ تو لوگوں نے سوچا کہ آج تو علی نہیں ہے خیبر میں، تو شاید علم ہمیں مل جائے گا۔ مگر جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے رسول پرچم لے کر نکلے، تو میرے نبی نے جمع کر کے مسلمانوں کو کہا نادے علی جان، پکارو علی کو، مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ علی تو موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیے معجزہ، ادھر نبی نے علی کو پکارا، ادھر لمحہ نہیں گزرا تھا کہ علی نبی کے قدموں پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے سامنے علی کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ۔ علی کے آنکھوں میں آنکھ آیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب نکالا، اپنا لعاب نکالا اللہ کے رسول نے، اور لعاب نکال کر علی کے آنکھوں میں لگا دیا۔ مولا علی کی آنکھ شفا پا گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، ارے ہم جاتے ہیں بغداد، ہم جاتے ہیں اجمیر، ہم جاتے ہیں دیوا، یہ سب کون؟ علی کی اولاد ہے نا، کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ اگر بیمار ہے تو شفا مل جائے۔ توجہ، تو علی کی اولادیں دنیا والوں کو شفا دیتی ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو علی کو شفا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کائنات کو شفا دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو شفا دے اسے نبی کہتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم علی علی کر کے زمانے کو نبی کی شان بتاتے ہیں۔ ہم زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، ارے جس نبی کا شاگرد علی اتنا بلند ہے، اس علی کا آقا نبی کتنا بلند ہوگا۔ ہم زمانے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ پھر یہ سوچو کہ علی جس کے گود میں پل کر جوان ہوئے، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اب علی کو پرچم دیا، مولا علی علم لے کر خیبر کی طرف نکلے۔
جب نکلے تو سب سے پہلے علی کے مقابلے پہ حارث آیا، بہت بڑا پہلوان تھا۔ مولا نے حارث کو قتل کیا، اور جب حارث کو قتل کر دیا تب 39ویں دن کے بعد 40ویں دن مرحب اپنے قلعے سے باہر نکلا۔ مرحب اپنے قلعے سے باہر آیا، اور آیا تو کیسے لباس میں؟ جنگی لباس میں، لوہے کا زرہ پہنے ہوئے، سر میں لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے، اس کے اوپر پتھر کا گرز اور اس کے اوپر سنگ بنا ہوا تھا لوہے کا، اور دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر مولا علی کے پاس آیا۔ مولا جوان تھے بالکل۔ ایک مرتبہ مرحب نے مولا علی کو دیکھ کر کہا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اب کوئی بڑا بچہ ہی نہیں ہے، تو تمہارے جیسے بچے کو بھیج دیا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مولا علی نے کہا کون ہے تو مرحب نے ناچتے ہوئے تلوار ہلاتے ہوئے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ توجہ، آج تک علی جس جنگ میں بھی گئے علی نے اپنا نام علی ہی بتایا، مگر دیکھیے اس جنگ کا کمال، جنگ خیبر کا، جب مرحب آیا تلوار ناچتے ہوئے، اس نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا۔ جیسے ہی مولا علی نے سنا، ایک مرتبہ مرحب کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میرے مولا نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ حیدر کہتے ہیں اس شیر کو کہ جو اپنے شکار کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ اس شیر کو عربی میں شیر کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا۔ زیغم بھی شیر کا نام ہے، اسد بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کا نام ہے، اور حیدر بھی شیر کا نام ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کو پھاڑ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی مرحب نے حیدر سنا، ایک مرتبہ قدم پیچھے کر لیا، پیچھے آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحب جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو مرحب کی ماں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا مرحب، جس سے چاہے اس سے لڑ لینا، جتنے بڑے پہلوان سے ہو اس سے لڑنا، مگر کبھی حیدر نامی شخص سے مت لڑنا۔ اللہ، اس کی ماں نے کہا تھا کہ کبھی حیدر نامی آدمی سے مت لڑنا، اس لیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تجھے ایک حیدر نام کا شیر تجھے پھاڑ ڈال رہا ہے، تجھے حیدر نام کے شخص تجھے قتل کرے گا۔ مرحب پیچھے ہٹا، مگر مرحب جیسے ہی پیچھے ہٹا، ادھر سے شیطان بھی چلا۔ شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نے کہا کہ ارے پیچھے کیوں ہٹ گئے، تم تو اتنے بہادر ہو۔ کہا نہیں، میری ماں نے کہا ہے کہ مرحب نام کے آدمی سے مت لڑنا، شیطان حیدر نام کے آدمی سے مت لڑنا۔ تو شیطان نے دل میں وسوسہ کیا۔ شیطان نے کہا کہ ضروری تھوڑی ہے کہ یہ وہی حیدر ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیے، ضروری تھوڑی ہے کہ یہ وہی حیدر ہو۔ ارے تو اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھ سے کوئی جو لڑنے آئے گا، جو تجھے قتل کرے گا، وہ بھی تیری طرح پہلوان ہوگا، تجھ سے مضبوط ہوگا۔ یہ تو ایک جوان لڑکا ہے، یہ تو ایک کمسن لڑکا ہے، یہ تجھے کیا قتل کرے گا؟ بہکاوے میں آ گیا مرحب۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، جو مجھے قتل کرے گا وہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور یہ سامنے تو ایک جوان لڑکا ہے۔ آ گیا واپس مرحب میدان میں۔ یہ دیکھیے، شیر خدا کے شیر کو شیطان نے واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آیا اب آ کر ایک مرتبہ
मरहब ने कहा कि हमला करो। मौला अली ने कहा कि तुझे पता नहीं हम उस बनी हाशिम के खानदान से हैं कि हम कभी जंग में पहले हमला नहीं करते, तू हमला कर। मरहब ने हमला किया, खूब हमला किया, मौला ने दफा किया। उसके बाद एक मर्तबा मौला ने कहा कि अब मैं हमला कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कहकर हमला किया कि मैं हमला कर रहा हूं, अब तू बच सकता है तो बच कर देखा। अब इधर मौला ने तलवार उठाई, जुल्फ़िकार उठाई, एक मर्तबा मरहब ने तलवार सामने किया, अली की तलवार मरहब के तलवार पर लगी, तलवार के दो टुकड़े हो गए। फिर अली की तलवार मरहब के सिंग पर लगी, सिंग के दो टुकड़े हुए। पत्थर पर लगा, पत्थर के दो टुकड़े, लोहे पर लगा, लोहे के दो टुकड़े, सर पर लगा, सर के दो टुकड़े। अली की खासियत यह थी कि अली जब दुश्मन तलवार करते थे तो दुश्मन को दो टुकड़ों में इस तरह तकसीम कर देते थे कि अगर दोनों टुकड़े तराजू के दो पल्लों पर रखे जाए तो दोनों पल्ला बराबर निकले। अल्लाह अकबर। हमला किया और दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इधर जब अली खैबर में जा रहे थे तो नबी ने सहाबा को कह दिया था कि आज जो अली की फतह की खबर मुझे सबसे पहले ला कर देगा, वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। जो भी अली की फतह की खबर मुझे सबसे पहले ला कर देगा, जो मांगेगा वो दूंगा। सारे सहाबा, सारे मुसलमान खैबर पहुंच गए मौला अली की जंग देखने, मगर एक सहाबी रसूल थे जो अल्लाह के रसूल के बगल में बैठे रहे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सलमान फारसी नहीं गए खैबर, नबी के पहलू में बैठे रहे। जैसे ही अली ने खैबर फतह किया, एक मर्तबा सलमान फारसी ने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा और अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली जीत गए। या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली कामयाब हो गए, अली फतह कर गए मैदान। अब इधर अली ने मरहब को पछाड़ा। मरहब को पछाड़ने के बाद जो अलम लेकर गए थे उस अलम को अली ने पत्थर पर गाड़ा। अल्लाह अकबर। पत्थर पर अलम गाड़ा। और वो खैबर का दरवाजा, वो दरवाजा कैसा था? वो यूं नहीं खुलता था, वो यूं खुलता था। आपने देखा होगा पिछले जमाने के किले वगैरह में अगर गए होंगे तो दरवाजे यूं खुलते थे और घोड़े और लोग दरवाजे के ऊपर से किले के अंदर दाखिल होते थे। और वो दरवाजा था कि रिवायत में 40 से 70 लिखा गया कि 40 पहलवान या 70 पहलवान मिलकर उस दरवाजे को खोलते थे। लोहे का दरवाजा, इतना भारी दरवाजा था, 70 पहलवान मिलकर खोलते थे। जब अली खैबर के करीब गए तो यहूदियों ने दरवाजा बंद कर लिया था। मौला अली जब दरे खैबर के करीब गए तो देखा कि दरवाजे में खैबर के 2 सुराख हैं। अली ने 2 सुराख में अपनी 2 उंगलियां डाली और डालने के बाद अपनी 2 उंगलियां हिलाई। जैसे ही अली ने उंगली हिलाई, खैबर का दर हिलने लगा। दर खैबर हिलने लगा। अली ने 2 उंगलियों में दर खैबर उखाड़ दिया। अल्लाह। 2 उंगलियों में दर खैबर उखाड़ दिया। कौन है जो अली का मुकाबला करे? हैं? मौलवी से कहो ये लैंपोस नहीं उखाड़ सकेगा दोनों हाथ से। मौला ने 2 उंगलियों से पूरा दर खैबर उखाड़ दिया। अब सहाबा आए, मुसलमान आए अल्लाह के रसूल के पास दौड़ते हुए कि पहले खबर देंगे हम। हर कोई चाहता था कि हम पहले खबर दें अली की फतह की,
تاکہ نبی سے انعام ملے. مگر جیسے ہی تمام صحابہ پہنچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو, علی جیت گئے, یا رسول اللہ مبارک ہو, علی فاتح ہو گئے, یا رسول اللہ مبارک ہو, علی فاتح ہو گئے. جب سب آ گئے تو نبی نے مسکرا کر کہا کہ تم لوگوں نے تو دیر کر دی, تم نے تو دیر کر دی. کہا یا رسول اللہ دیر کیسے کر دی, کس نے سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر دی؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا سلمان فارسی نے. 300 برس کی عمر ہے حضرت سلمان فارسی کی, سب سے ضعیف صحابہ, سب سے عمر دراز صحابہ حضرت سلمان فارسی. 300 ایئرز, روایتوں میں 300 سال عمر ملتی ہے. سب سے بزرگ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی. میدان نہیں گئے تھے, وہ نبی کے پہلو میں تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان نے پہلے خبر دے دی ہے علی کی فتح کی. تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, سلمان تو خیبر گئے ہی نہیں, تو سلمان نے فتح کی خبر کیسے دے دی ہم سے پہلے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, سلمان سے ہی پوچھو. صحابہ نے کہا سلمان بتاؤ, آپ تو میدان میں گئے ہی نہیں, جنگ دیکھی ہی نہیں, تو آپ نے علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے نبی کو کیسے دے دی؟ سلمان فارسی نے مسکرا کر کہا کہ مجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں, میں تو نبی کے پہلو میں بیٹھا تھا اور نبی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی میں سمجھ گیا علی جیت گئے. میں بیٹھ گیا نبی کے پہلو میں اور میں آقا کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا. جیسے ہی نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی میں سمجھ گیا کہ علی جیت گئے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی سنیو, کہ اگر نبی کو خوش کرنا ہے تو ملا کا نہیں مولا کا ذکر کرنا. اگر رسول اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر نبی کے گھر والوں کا ذکر کرنا. توجہ, ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ گزری تھی. اڑیسہ سے مجھے کچھ جوانوں نے فون کیا اور فون کر کے کہا مولانا ہم لوگ جلوس محمدی جو نکال رہے ہیں اس کے بینر میں ہم لوگوں نے پنجتن کا نام لکھا ہے اور یہ شعر لکھا ہے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے شعر لکھوایا ہے کٹ ملاؤں کے پیٹ میں کھجلی شروع ہو گئی. ہم لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ شیعہ ہو گئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بینر میں تم لوگوں نے پنجتن کا نام لکھ دیا. تو میں نے کہا تو پھر کہنے لگے کہ یہ سارے نام جو ہیں خالی محرم میں لکھا کرو, میلاد النبی میں مت لکھو. میں نے کہا اس نمک حرام سے پوچھو کہ بچے کی ولادت کی مبارکبادی محلے والوں کو دیتے ہیں یا گھر والوں کو؟ بھائی بچہ پیدا ہوگا, ہمارے دانش بھائی کے والد کی مبارکبادی دانش بھائی کو دیجیے گا یا مجھے دیجیے گا؟ میں نے نہیں, ہم تو مولوی صاحب کو دیں گے. تو آپ بولیے گا کتنا بے وقوف ہے. ارے جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے نا, تو اللہ کے رسول کی ولادت کی مبارکبادی کس کو دو گے؟ اڑیسہ والوں کو, کلکتہ والوں کو, بنگلور والوں کو, یا نبی کے گھر والوں کو؟ اللہ اکبر, کیا دور آ گیا ہے مسلمانوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کل میں ایک جگہ تک جلسہ تھا ہمارے شہر میں ہی, اور ایک انفرادی جلسہ تھا. میرے شہر میں کبھی سنیوں میں ایسا جلسہ نہیں ہوا. کل جو جلسہ ہوا تھا
جلسے کا نام کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ جلسے کا نام تھا سیرت فاطمہ زہرا کانفرنس۔ میں نے کہا سلام ہو ایسے سنی نوجوانوں پر جو نبی کی بیٹی کے نام سے جلسہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج سنیوں کو، مسلمانوں کو اتنا دور کر دیا گیا اہل بیت کے ذکر سے، نبی کے گھر والوں سے، کہ آج ہم چھوٹے موٹے پیر کا جلسہ تو کرتے ہیں، کلن شاہ، للن شاہ، جمے شاہ، ننے شاہ، توتے شاہ، موٹے شاہ، چھوٹے شاہ، جھنڈے شاہ، ڈنڈے شاہ، ستارے شاہ، انگارے شاہ، سب کا ذکر کرتے ہیں، مگر ہم مولا علی کے نام کا جلسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ علی کا نام کا جلسہ کریں گے تو مولوی فوراً فتویٰ دے دے گا اشیاء ہو گیا۔ ہم جناب فاطمہ کے نام پہ جلسہ نہیں کرتے، ہم حسنین کریمین کے نام پر جلسہ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر حسنین کے نام کا جلسہ کریں گے تو فتویٰ لگ جائے گا، یہ شیعہ ہو گئے، یہ رفضی ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ قسم خدا کی، کیا منہ لے کر جاؤ گے نبی کے پاس روز محشر؟ بھائی میرے سامنے کوئی میری جتنی تعریف کرے، اگر میری اولاد کی تعریف نہیں کرے گا نا تو میں تو ایسے ایسے گلے نہیں ملنے والا۔ تم کیا سوچ رہے ہو صرف نبی نبی کر کے جنت پہنچ جاؤ گے ہیں؟ اور نبی تمہیں گلے لگا لیں گے؟ کبھی تم نے سوچا کہ علی کون ہے؟ کون ہے علی؟ شبیر وارسی کے رشتہ دار ہیں؟ کون ہے علی؟ نبی کا بھائی ہے، نبی کے داماد، جس کو نبی نے اپنے گود میں پالا، جس کو نبی نے اپنی زبان چسائی ہے۔ آپ بتائیے، سالوں سال گزر جاتا ہے، کبھی علی کے نام پر کوئی جشن ہوتا ہے؟ کوئی محفل ہوتی ہے؟ یہ تو میں سلام کرتا ہوں چھن پٹنم کے سنی نوجوانوں کو، مولا سلامت رکھے کہ تم لوگ جشن مولود حرم مناتے ہو، جشن ولادت علی مناتے ہو، اور یہ توفیق بھی اللہ نے عنایت کی ہے۔ علی کے نام کا سنیوں میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ڈرتے ہیں لوگ، ڈرایا جاتا ہے، ذاکروں کو ڈرایا جاتا ہے، جلسے والوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو جس کا ذکر کرنا ہے کر لو، ننے میاں، چھوٹے میاں، لوٹے میاں، سب کا کر لو، مگر علی کا ذکر مت کرو، علی کا ذکر کرو گے تو ہم شیعت کا فتویٰ دے دیں گے، ہم اسٹیمپ لگا دیں گے۔ ڈرایا جاتا ہے، اور ڈر کے مارے کچھ بیچارے عالم دین، کچھ مولوی جو بیان کرتے بھی ہیں وہ بھی کرنا بند کر دیتے ہیں کہ بابا جلسہ بند ہو جائے گا۔ بھئی پیٹ پہ لات پڑ جائے تو کس کو شریعت یاد رہے؟ سوچئے، ڈر جاتے ہیں، مگر ڈرتے اس لیے ہیں کہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ جلسے تو بند کر سکتے ہیں، رزق نہیں بند کر سکتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ آج میرے نام سے کھجلی اسی لیے ہو گئی ہے منافقوں کو کہ شبیر وارسی کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں، مگر یہ علی علی کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور سن، شبیر وارسی کو تو 100 بار کاٹ دے، ذبح کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اللہ بار بار مجھے زندگی دے اور پھر تو مجھے پھر سے ذبح کرے، تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے۔ علی کے ذکر سے جلتا ہے تو یوں ہی صحیح، علی کے ذکر سے جلتا ہے تو یوں ہی صحیح، ختم ختم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تجھ کو ڈالے گا، میں نام لے کر یہیں پر تجھے جلاؤں گا۔ علی علی علی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، عرش پہ ہے ذکر یہی، فرش پہ ہے ذکر یہی، ہمارا جب بلٹ علی، حیدری، دور کر دیا گیا آج ہمیں نبی کے گھر والوں سے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ علی کی ولادت کب ہوئی۔ آپ پوچھئے ذرا سنیوں سے، ہمارے سنی جوانوں سے پوچھئے کہ علی کب پیدا ہوئے، نہیں پتا۔
मगर उससे पूछिए कि सितारे शाह कब पैदा हुए। इसलिए कि मौलवी ने इतना बयान किया है सितारे और अंगारे का कि याद हो गया सबको, मगर अली का नाम ही नहीं लेता है। किसी को नहीं पता कि अली 13 रजब को पैदा हुए, किसी को नहीं पता कि इमाम हुसैन 3 शाबान को पैदा हुए। क्या ये है नबी से वफादारी? क्या ये है मोहब्बत रसूल? अल्लाह के रसूल ने क्या मांगा उम्मत से? इंसाफ से बताओ मुसलमानों, क्या नबी ने कभी तुमसे कुछ मांगा? नहीं, सिर्फ दिया है। अल्लाह के रसूल ने तुम्हें नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, काबा दिया, कुरान दिया, ईमान दिया, शरीयत दी, वहदानियत दी, तौहीद दिया, अकीदा दिया, अमल दिया, किरदार दिया, सब कुछ दिया है मेरे नबी ने। सिर्फ एक चीज मांगी है, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक चीज मांगी है मेरे नबी ने और कुछ नहीं मांगा। कुरान की आयत है सूरह शुअरा की, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे नबी ने कहा कि अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे मेरे कराबतदारों की, मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। ना दौलत मांगा, ना सोना, ना चांदी, ना घर, ना शहर, कुछ नहीं मांगा नबी ने। क्या मांगा? मेरे अली से मोहब्बत दे दो, फातिमा की मोहब्बत दे दो, हसन की मोहब्बत दे दो, हुसैन की मोहब्बत दे दो। सिर्फ मोहब्बत ही तो मांगा है नबी ने कि मेरे घर वालों से, मेरे बच्चों की मोहब्बत दे दो मुझे। कैसी मोहब्बत दी हमने? कैसी मोहब्बत दी कि नबी को गुजरे कुछ दिन हुए कि मस्जिद में अली के सर पर तलवार मारी गई। मस्जिद का मेहराब अली के खून से लाल हो गया। कौन था तलवार मारने वाला? हिंदू था, सिख था, ईसाई था, अंग्रेज था? नहीं, मुसलमान था। अल्लाह अकबर। ये सिला दिया हमने अपने नबी को। कुछ अरसा गुजरा, अली के खून से मस्जिद के फर्श को रंगीन कर दिया गया। अली की शहादत हुई, उस पर भी दिल नहीं भरा। इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया गया। अल्लाह, इमाम हसन ने मुश्तबा को जहर देकर मार दिया गया। अभी इमाम हसन के शहादत को कुछ दिन गुजरे नहीं कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 61 हिजरी में ज़बह कर दिया गया। कितने साल का गैप है नबी में और करबला में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका ने पर्दा फरमाया 11 हिजरी को और करबला का वाकया हुआ 61 हिजरी में। आप सोचिए, अभी 50 साल का अरसा फकत गुजरा है नबी को गुजरे हुए और मुसलमानों ने नबी के बच्चे को तबाह कर दिया। सर काट दिया हुसैन का, 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर मार दिया। आपने कभी देखा है कुर्बानी जब आप लोग करते हैं तो जब आप लोग दुम्बा या बकरा या कोई और जानवर ज़बह करते हैं तो तलवार से, मगर जब ऊंट को ज़बह करते हैं तो ऊंट के गले में पहले तलवार नहीं चलाई जाती, एक नेज़े से ऊंट के गले में पहले नेज़ा भोंका जाता है ना, नहर किया जाता है। हुसैन के 6 महीने के बच्चे को पहले ज़बह नहीं किया गया, तीर से बच्चे का गला नहर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। नबी के बच्चों के जनाजे पड़े हुए थे करबला के मैदान में। कौन कत्ल करने वाले? हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, कौन थे? हुसैन को कत्ल करने वाला, ज़बह करने वाला क्या हर हर महादेव का नारा लगा रहा था? शर्म करो, शर्म। अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हुसैन का सर काटने वाला अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहा था।
لہذا آج آپ دیکھ لیجیے آج جتنے یہ دہشت گرد آتنکوادی ہیں، داعش ہو، ISIS، طالبان، لشکر طیبہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم یزید کی اولاد ہیں، اور ہم محرم میں حسین کا نام کا شربت پلا کر بتاتے ہیں کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اسلام کربلا سے دو حصوں میں بڑھ گیا، ایک یزیدی مسلمان، دوسرے حسینی مسلمان۔ جہاں سر کٹانے والے نظر آئیں سمجھ جانا یہاں حسینیت ہے، جہاں سر کاٹنے والے نظر آئیں سمجھ جانا یہاں یزیدیت ہے۔ اللہ اکبر، لاشیں بکھیر دی گئی۔ قسم خدا کی اس امت نے اپنے نبی کے گھر والوں پر جو ظلم کیا، کسی نبی کی امت نے وہ ظلم نہیں کیا، کسی نبی کی امت نے نہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی اپنے نبیوں کو قتل کیا، مگر نبیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے بہو بیٹیوں کو بازاروں سے نہیں گھمایا۔ مسلمانوں نے تو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے بعد، نبی کے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد، نبی کے گھر کی نواسیوں کو، بہو بیٹیوں کو بازاروں سے گھمایا گیا۔ آپ بتائیے چھٹ پٹنم یہاں یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر یہاں کوئی بے غیرت سے بے غیرت بھی مسلمان ہو، اگر کسی کو قتل کر دے تو کیا قتل کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو بازار سے گھمائے گا؟ چھن پٹنم کے بازاروں سے گھمائے گا؟ کیسے مسلمان تھے؟ نبی کی نواسیوں کو، زینب، ام کلثوم، ام رباب، ام لیلا، سکینہ، اللہ اکبر، بازاروں سے گھما رہے ہیں نبی کی بچیوں کو۔ ہاتھ کو پسے گردن باندھ دیا گیا، یوں گردن کے پیچھے باندھ کر سر سے چادریں چھین لی گئی نبی کی بہو بیٹیوں کے سروں سے۔ گھمانے والا بھی مسلمان اور تماشا دیکھنے والا بھی مسلمان۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں؟ کیا دیا ہم نے نبی کو سوائے تکلیف کے، سوائے غم کے؟ آپ بتائیے مجھے ایک بات، اگر چھن پٹنم میں کوئی فقیر مسلمان، درگاہ کے باہر بیٹھنے والا، بھیک مانگنے والا کوئی مسلمان اگر مر جائے تو کیا اس کا جنازے کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کا جنازہ کیا پڑا رہے گا؟ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہے گا؟ نہیں، 10-20 لوگ نکلیں گے، 100 روپیہ 200 روپیہ نکالیں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے اور مل کر اس غریب مسلمان کے کفن کا انتظام کریں گے، ہے نا؟ اس کو دفنانے کا انتظام کریں گے۔ مگر اللہ اکبر، نبی کے بچوں کے جنازے کربلا کے میدان میں 3 دن تک پڑے رہے، کوئی کفن اڑانے والا نہیں تھا، کوئی حسین کو مٹی دینے والا نہیں تھا۔ 3 دنوں تک کربلا کے ریگزار میں پڑا رہا حسین، نبی کے گھر کے بچوں کے جنازے۔ ایک حسین کے صرف جسم پہ 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ آپ بتائیے کوئی بے غیرت بھی ہوتا ہے، کسی کو قتل کر دے تو اس کے جنازے پر گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ امام حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جس طرح بھیڑیے شکار کو لوٹتے ہیں، مسلمانوں نے نبی کے نواسے کے جنازے کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا حسین کا امامہ اتار کر لے گیا، کوئی آیا امام حسین کے جسم سے کرتا نوچ کر لے گیا، کوئی آیا امام حسین کی تلوار چھین کر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے 72 شہداء میں ایک شہید تھے جن کا نام تھا زہیر ابن قین۔ انہوں نے جب وہ امام حسین کے قافلے میں آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو، چونکہ وہ بزنس مین تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے تجارت کا، بزنس کا سارا سامان دے کر رخصت کر دیا تھا۔ ان کی بیوی راستے میں تھی۔ جب 10 محرم کو سب شہداء شہید ہو گئے اور اس کی بیوی کو جب خبر ملی، زہیر ابن قین کی بیوی کو، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو ایک کفن دیا اور کفن دے کر کہا کہ یہ کفن کربلا میں جا کر میرے شوہر زہیر ابن قین کو اڑا دینا۔ وہ غلام کہنے لگا مگر بیوی، کربلا میں تو نبی کے نواسوں کے بھی جنازے ہوں گے۔ وہ زہیر ابن قین کی بیوی کہنے لگی، دیکھ مجھے یقین ہے حسین نبی کے نواسے ہیں،
किसी न किसी ने हुसैन को कफन उड़ा दिया होगा। अब्बास अलमदार अली के बेटे हैं, किसी न किसी ने अब्बास के जनाजे पे कफन उड़ा दिया होगा। अली अकबर हुसैन के बेटे हैं, नबी के नवासे हैं और देखने में रसूल अल्लाह की शबी हैं। हूबहू रसूल अल्लाह का चेहरा अली अकबर का चेहरा है। किसी न किसी ने अली अकबर के जनाजे पे कफन उड़ा दिया होगा, मगर मेरे ज़ोहैर का कोई नहीं है करबला में। मेरे ज़ोहैर के जनाजे पर कफन उड़ा देना। गुलाम कफन लेकर करबला रवाना हुआ, मगर जाने के बाद वही कफन लेकर वापस आ गया। जब वापस आया तो ज़ोहैर इब्न क़ैन की बीवी कहने लगी कि कफन लेकर वापस क्यों आ गया? तो गुलाम कहने लगा, बीबी इसलिए कि करबला में एक नहीं 72 कफन चाहिए। कहा 72 कफन? कहा हाँ, कहीं पर हुसैन का जनाजा पड़ा है, कहीं अब्बास, कहीं ओनो मोहम्मद, कहीं कासिम, कहीं अली अकबर, कहीं अली असगर। नबी के जिगर के टुकड़ों के जनाजे बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, उनके जनाजों पर कोई कफन उठाने वाला नहीं है। ये तुमने नबी को सिला दिया? ये है नबी से मोहब्बत कि पूरे नबी के घर को शहीद कर दिया, किसी औलाद को नहीं छोड़ा मुसलमानों ने। अली के किसी बेटे को नहीं छोड़ा। अली से लेकर अली की एक एक औलाद को चुन चुन कर कत्ल किया गया। इमाम हुसैन को शहीद किया, अली अकबर को शहीद किया, अली असगर को शहीद किया, अब्बास अलमदार को शहीद किया, ओनो मोहम्मद को शहीद किया, सबको कत्ल कर दिया। उसके बाद जब अरसा गुजर गया तो इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद किया गया। मुझे पता चला मेरे सामने जो हजरत बैठे हैं, चचा बैठे हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, सादात हैं। करबला के बाद जो सैयदों की नस्ल चली वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। जितने भी सादात आपको मिलेंगे हुसैनी सादात, वो सब आबिदी हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल से। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अली। जनाबे ज़ैद इब्ने अली को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद पता है आपको, मदीने के दरवाजे पर 1 महीने तक उनके लाश को टांग कर रखा गया। 1 महीने तक एक सैयद का जनाजा टंगा रहा दरवाजे पर, कोई कफन उठाने वाला नहीं। ये सुलूक किया तुमने नबी के साथ, नबी के घर वालों के साथ। किस मुंह से तुम कहते हो कि हम नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं? ये सुलूक किया तुमने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल किया, ज़ैद इब्ने अली को कत्ल किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद फिर उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद किया। इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद करने के बाद फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक को शहीद किया। इमाम जाफर सादिक के बाद फिर इमाम मूसा काजिम को भी शहीद किया गया। ये इमाम मूसा काजिम कौन है? ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम वही हैं जिनकी औलाद में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदलवली हैं। सरकार गरीब नवाज इमाम मूसा काजिम के बेटे हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, या फिर जनाब हमजा की औलाद में से। और सरकार वारिस पाक देवा के ताजदार वो भी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। सैयदों में कई शाखें होती हैं। आप जब कई सादात का शजरा चेक कीजिएगा सैयदों का, तो कई शाखें होती हैं। कोई सैयद आबिदी होता है, कोई मूसवी होता है, कोई जाफरी होता है, कोई रिजवी होता है, कोई नकवी होता है। जैसे सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया नकवी सादात। कोई आबिदी होता है, कोई मूसवी होता है। सरकार गरीब नवाज और वारिस पाक दोनों मूसवी सादात। सरकार गौसे पाक हसनी सादात। इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद किया, उसके बाद भी दी नहीं भरा, इमाम जाफर सादिक को शहीद किया, उस पर भी ठंडक नहीं मिली। इमाम मूसा काजिम को, और इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को तो एक अजीब मजलूमी में शहीद किया गया। पूरी उम्र उनको कैद खाने में रख दिया गया, उम्र कैद गुजर गई। पूरी जिंदगी इमाम मूसा काजिम की कैद खाने में गुजर गई। अल्लाह अकबर।
पूरी जिंदगी भर उनको कैद कर दिया गया। जरा आप सोच कर देखिए, ये कहना आसान है, मगर आप कभी तन्हाई में बैठकर सोचिएगा कि ये क्या हुआ, कैद क्या होता है। पूरी जिंदगी उनकी जेल में, कैद खाने में गुजार दी गई। अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काजिम की, और जब उस पे भी जी नहीं भरा ना, तो बादशाह ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जंगली शेरों के पिंजड़े में डाल दिया। नबी की औलाद को जंगली शेरों के पिंजड़े में डाल दिया ताकि जंगली शेर उन्हें फाड़ खाए, काट खाए। मगर अल्लाह रे, जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जंगली शेरों के पिंजड़े में डाल गया तो 7 शेर थे, और उन 7 शेरों ने इमाम मूसा काजिम के कदमों पर अपना सर रख दिया। ये होती है नबी की औलाद, ये होते हैं सैयद। शेरों ने सर रख दिया अपना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के कदमों में। अल्लाह अकबर। उस पे भी जब जी नहीं भरा ना, तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के कैद खाने में एक खूबसूरत लड़की को दाखिल कर दिया गया ताकि वो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दामन पे दाग लगाया जा सके। वो बहुत हसीन और जमील लड़की थी, और उसने बहुत कोशिश की कि वो अपने हुस्न और जमाल से इमाम को नऊज़ बिल्लाह फरेब्ता करे। मगर जब उसका बस नहीं चला तो एक मर्तबा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर कहने लगी, मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया वाले मेरे हुस्न के दीवाने हैं, लोग मरते हैं मुझसे मिलने के लिए, मगर ये आप कौन हैं कि एक बार भी आपने मुझे मुड़कर नहीं देखा। तो एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे पता नहीं कि मेरे रगों में मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून है, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। तू जानती है मैं कौन हूं, देखना चाहेगी कि मैं तेरे हुस्न और जमाल पे क्यों फरेब्ता नहीं हुआ। उसने कहा हाँ मैं देखना चाहूंगी। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम ने हाथ उठाया, आसमान की तरफ अपना हाथ हिलाया। अब जो उस औरत ने, उस हसीन लड़की ने उठकर देखा, आंख उठाकर, तो देखा कि जन्नत की हूरें इमाम का तवाफ कर रही है। अल्लाह अकबर। जन्नत की हूरें इमाम का तवाफ कर रही है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को फिर जहर देकर शहीद किया गया, और शहीद करने के बाद उनके जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज कोई फकीर भी मर जाए तो आप उसके जनाजे को क्या पुल पर या ब्रिज में फेंक देंगे? इमाम मूसा औलाद रसूल के जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया गया। 3 दिन तक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जनाजा पड़ा रहा। जब एक चाहने वाला 3 दिन के बाद वहां से गुजरा और उसने इमाम का चेहरा देखा, तब उसने पहचाना कि ये तो इमाम की लाश है। अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काजिम के बाद फिर उनके बेटे इमाम अली रज़ा को भी शहीद किया गया। इमाम अली रज़ा के बाद उनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी को भी शहीद किया गया। इमाम मोहम्मद तकी के बाद उनके बेटे इमाम अली नकी को भी शहीद किया गया। इमाम अली नकी के बाद उनके बेटे इमाम हसन अस्करी को भी शहीद किया। इमाम हसन अस्करी के बाद अब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं उनको भी शहीद किया जाएगा। क्या सिला दिया हमने अपने नबी को? क्या ऐसे मोहब्बत निभाई जाती है? किस मुंह से हम कहते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, और नबी के घर वालों के जिक्र से हमें प्रॉब्लम होता है। नबी के घर वालों का जिक्र कीजिए तो शिया हो जाते हैं हम, और चुम्बन शाह, लल्लन शाह, कल्लन शाह का जिक्र कीजिए तो हम बहुत बड़े सुन्नी हैं। मौलवी के बाप का जिक्र कीजिए तो बहुत बड़े सुन्नी हैं, और इमाम हुसैन के बाबा का जिक्र कर दे तो हम शिया हो गए। आज हमसे सनद मांगा जाता है। अगर कोई अली, मौला अली की शान बयान कर दीजिए तो मौलवी कहता है कौन सी किताब में लिखा है, कहां पर मौजूद है, क्या सनद है? और डंडे शाह की अजमत बयान कीजिए तो कुछ नहीं पूछेगा। आप बोलिए डंडे शाह ने डंडा उठाया और हिमालय पहाड़ उड़ गया, हैं? उस पे नहीं पूछेगा ये किस किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अगर आप कह दीजिए कि मौला अली ने खैबर उखाड़ दिया तो फौरन पूछेगा ये किस किताब में है।
راوی کون ہے, روایت کس نے کی. کیا ہو گیا ہے ہمیں اتنا بغض نبی کے گھر والوں سے کہ ہمیں نبی کے گھر والوں کی شان ہضم نہیں ہوتی. ہم آج ریفرنس مانگتے ہیں, سند مانگتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا زمانہ آ گیا مسلمانوں, کیا یہ ہے نبی سے وفاداری؟ علی کا ذکر کرنے سے شیعہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے ہزاروں مرتبہ سرکار غوث پاک کی عظمت بیان کی ہے, مگر آج تک کسی مولوی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یہ کس کتاب سے آپ نے پڑھا ہے. پر اگر مولا علی کی کوئی چھوٹی سی عظمت بھی بیان کر دوں تو فوراً سوال آ جاتا ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے. خواجہ غریب نواز کی جب عظمت بیان کرتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا یہ کس کتاب میں لکھا ہے. نظام الدین اولیاء کی عظمت بیان کرو, کوئی نہیں پوچھتا کس کتاب میں لکھا ہے. مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ کی عظمت بیان کرو, کوئی نہیں پوچھتا کس کتاب میں لکھا ہے. علی کی شان بیان کر دو تو فوراً سوال آ جاتا ہے یہ کس کتاب پہ لکھا ہے. تو کتاب ڈھونڈ رہا ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہے سنیت؟ اسے سنیت کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں سنیت. کیا علی کی دشمنی کا نام سنیت ہے؟ مجھے بتاؤ. اگر علی سے محبت کرنے سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ علی سے دشمنی رکھنے سے میں سنی ہو جاتا ہوں. کیا علی کی دشمنی کا نام سنیت ہے؟ پوچھو ذرا مولویوں سے کہ کیا اہل بیت کے ذکر کا بائیکاٹ کرنے کا نام سنیت ہے؟ کیا حسین سے دور ہونے کا نام سنیت ہے؟ کس کا نام سنیت ہے؟ خالی جمعرات کی روٹی کھانے کا نام سنیت ہے؟ یتیموں کا مال فطرہ سمجھ کے ڈکر جانے کا نام سنیت ہے؟ میلاد میں آ کر 25,000 40,000 50,000 نذرانہ لینے کا نام سنیت ہے؟ 50,000 نذرانہ لوگے. کبھی کس صحابی نے 50,000 لیا؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے کس صحابی نے 50,000 لیا؟ بتائیے تو. تم صحابہ کا ذکر کرتے ہو, مجھے بتاؤ نا اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے, اہل بیت نبی کا ذکر کرنے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے صحابہ نے کبھی پیسے لیے لوگوں سے؟ آج 50,000 چاہیے. فلائٹ میں بھی آئیں گے, 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہیں گے, اور کھانا میں خالی دال چاول نہیں مرغا بھی چاہیے. اور چھنگ پٹنم میں آئے گا تو تتیر بتیر سب چاہیے. یہ نبی کی سنت ہے؟ مرغا کھانا سنت ہے اور علی کا ذکر کرنا شیعت ہے. آپ سوچئے کہ کتنے دور ہم ہو گئے نبی کے گھر والوں سے, اور پھر آج ہم روتے ہیں. ہم مار کیوں کھا رہے ہیں جگہ جگہ؟ مار نہیں کھاؤ گے. تم نے نبی کے بچوں کو مارنے سے پہلے سوچا ہے؟ تم نے تو مارا نبی کے بچوں کو, تم نے سوچا. آج کہہ رہے ہو ہم مار کیوں کھا رہے ہیں. کبھی یہ سوال کیا کہ نبی کے بچوں کو کیوں مارا گیا؟ نبی کے جگر کے ٹکڑوں کو کیوں مارا گیا؟ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی جب تم سے سوال کرے گی نا کہ یہ بتاؤ کہ میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا, کیوں اسے ذبح کر دیا, کیوں گلے پہ تیر مارا, کیا جواب دو گے؟ آج گستاخی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ابھی ایک مولوی, اس کا نام ہے میزان الرحمان ازہری, اتنا بڑا مولوی, بڑا فیمس مولوی ہے. اس نے ایسی گستاخی کی مولا علی کے شان میں کہ بتانے میں بھی میری زبان کانپ جاتی ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور مجمع والے سن کر ہنس رہے تھے جب وہ بیان کر رہا تھا. سنیے, خالی پڑھنے والا نہیں پھنسے گا, سننے والے بھی پھنسیں گے. خالی بلانے والا بولنے والا نہیں پھنسے گا, بلانے والے بھی پھنستے ہیں. سمجھے آپ جب کسی مولوی کو بلاتے ہیں اسے 50,000 لاکھ روپیہ نذرانہ دیتے ہیں, فلائٹ سے بلاتے ہیں, تو پھر اس مولوی کو بولیے بھی کہ مولانا ہم کو فطرہ اور چندہ پہ نہیں سننا ہے, ہم کو نبی کے گھر والوں کی شان سننا ہے, ہمیں علی کی عظمت سنائیے, ہمیں اہل بیت کا مقام سمجھائیے. پیسہ جتنا لینا ہے لیجئے, جتنا کھانا ہے کھائیے, جو بولیے گا وہی کھلائیں گے.
مگر ہمیں آپ نبی کے اولادوں کا ذکر سنائیے. آپ بھی نہیں کہتے تو بولنے والا بھی جو چاہتا ہے بول کے نکل جاتا ہے. سوسائٹی تو اسی طرح خراب ہوتی ہے نا. نیپولین کہتا ہے کہ the world is becoming worse not because of the violence of bad people but because of the silence of good people. نیپولین کہتا ہے کہ دنیا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، خراب لوگوں کے ظلم کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے. ہم لوگ ہر جگہ مصلحت دیکھتے ہیں، مصلحت. اگر کوئی ہم لوگوں کو چمکاتا ہے مت کرو ذکر اہل بیت، ہم لوگ بھی چمک کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بھیا جھگڑا ہوگا. اسی وجہ سے ظلم بڑھتا ہے، اسی وجہ سے یزیدیت بڑھتی ہے. جب آپ کو کہا جائے مت کرو تو آپ کہیے کیوں نہ کریں، اور نبی کے گھر والوں کا نہیں تو کس کے گھر والوں کا ذکر کریں، کس کی شان بیان کریں. آج یہ جشن غوث الورا یہ کون ہے؟ بتائیے مجھے، غوث اعظم کون ہے؟ نبی کی اولاد ہے نا، علی کی اولاد ہے نا. اور تو کیا سوچ رہا ہے علی کو بائی پاس کر کے بغداد جائے گا اور یا غوث کا ان کو نعرہ لگائے گا، غوث پاک تجھے گلے سے لگا لیں گے، تیرے چہرے پہ تھوک دیں گے سرکار. اگر تو ان کے باپ کا نہیں ہو سکتا تو تو ان کا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سرکار غوث پاک کو بھی اگر ولایت ملی ہے تو علی کے صدقے میں. تمام ولیوں کو ولایت اسی وقت ملی ہے جب ولیوں نے علی علی کیا. کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی علی نہ کرے. تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں علی مرتضیٰ. یہ چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، چاہے محبوب الہی ہوں، چاہے وارث پاک ہوں، چاہے گیسو دراز بندہ نواز ہوں، چاہے سید درویش رحمت اللہ ہوں، یہ سب علی کے بیٹے ہیں، یہ سب علی کی اولاد ہیں. ان کو ولایت ملی ہے علی کے صدقے میں. اللہ اکبر. آج ہمیں علی سے ہی دور کیا جا رہا ہے. اور ہم کیوں کسی کو ثبوت دے کہ ہم کیا ہیں؟ کسی کی ٹھیکیداری ہے اسلام میں؟ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کا ذکر کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کر سکتا ہے. تم جس کا نام لو لیتے رہو، ہم تمہیں نہیں روکتے، پر تمہارے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم علی کا نام لے تو تم ہمیں روک دو. یہ تیرے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے. یہ ملا کا ہندوستان نہیں، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. اگر آج میں علی کا ذکر چھوڑ کر میں مولوی کے باپ کا ذکر کرنے لگوں نا تو یہ کٹ ملا مجھے سر پہ بٹھا کے گھمائے گا. سچ بتا رہا ہوں. اسے ہضم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں. وجہ ہے نا، اگر پینکریا خراب ہو تو شوگر ہضم نہیں ہوتا، اگر کڈنی خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا. اسی طرح اگر نسل خراب ہو تو ذکر علی ہضم نہیں ہوتا. عجب نرالی ہے، علی کے در پہ شہنشاہ بھی سوالی ہے. علی عظیم ہے، اعلیٰ ہے اور عالی ہے، علی کا چاہنے والا ہی بس حلالی ہے. تجھے علی کا ذکر اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ تیرے خون میں ملاوٹ ہے. علی کا ذکر وہی کرتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو. علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ میرے جد میرے دادا علی کا ذکر کرو اور تمہارے چہرے کھل کر گلاب ہو جائیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے لیے دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تب تمہارے دل میں علی کی ولایت اور محبت آئی.
علی کا ذکر کرنا، علی سے محبت کرنا، یہ شریف ماؤں کی اولادوں کی پہچان ہے۔ اور علی کا ذکر کرنا یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت ازواج مطہرات ہے۔ کون صحابہ ہے جو علی کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کس طرح علی سے محبت کرتے تھے، ازواج کس طرح علی سے محبت کرتی تھی۔ جا کر پڑھنا، صاحب ریاض النظرہ محب الدین طبری رحمت اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ دیکھو کیا ہے علی کی محبت۔ اللہ کے رسول کی طبیعت ناساز تھی، اللہ کے رسول اما عائشہ کے گھر میں تھے۔ کون آئے؟ عائشہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ توجہ، حضرت اما عائشہ کے گھر میں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں گھر میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مولا علی بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اما عائشہ بیان کر رہی ہیں، ام المومنین بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں نبی سے ملاقات کو، آئے ہیں اللہ کے رسول سے ملنے، مگر چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں نبی سے ملاقات کرنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ آئے ہیں نبی سے ملاقات کو، مگر چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، زیارت علی کی کر رہے ہیں۔ اچھا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا کرے تو ہم لوگ اس کو کیسا سمجھیں گے آپ بتائیے؟ میں بات کروں ان سے اور دیکھوں یہاں اور کہوں کہ جناب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے نا کیا ہو گیا آج مولانا۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر آئے ہیں نبی سے ملاقات کو اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا بابا آپ آئے ہیں نبی سے ملنے اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے عائشہ آپ امی ام المومنین آپ کو نہیں پتا کہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نبی سے ملاقات کر کے ایک عبادت کر رہا ہوں اور علی کی زیارت کر کے دوسری عبادت کر رہا ہوں۔ دیکھو اما عائشہ کیسی محبت کرتی ہیں اہل بیت سے، دیکھو حضرت ابو بکر کو کیسی محبت ہے، اور تو صحابہ صحابہ کا نعرہ لگا رہا ہے اور اہل بیت سے دور ہے۔ اصل میں تو صحابہ کا بھی نمک حرام ہے، جو اہل بیت کا نمک حرام وہ صحابہ کا بھی نمک حرام ہے۔ تجھے صحابیوں سے محبت نہیں ہے، تجھے اہل بیت سے بغض ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بابا ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے تو دوسری حدیث مجھ سے بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے فقط یہ نہیں کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، نبی نے یہ بھی فرمایا ہے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔
اللہ اکبر. علی کا ذکر کرنا، ذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت ہے. جیسے ہی حضرت عائشہ نے فرمایا، ایک مرتبہ بستر پر رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ نے کہا اے ابو بکر، اے عائشہ، تیسری حدیث اور سن لو، حب علی یعنی عبادت، علی کی دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. فتووں کے ڈر سے ذکر علی نہ روکنا کبھی، جو بھونکتا ہے کتا کبھی کاٹتا نہیں. مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا، مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا، وہ جس نے اپنے ابا کو ابا کہا نہیں. ذکر علی کی عبادت نہیں، وہ سب چیپٹر میں. علی کا ذکر کرنا عبادت. نبی نے کہا حب علی کی عبادت، علی سے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اللہ ہو. دیکھیے صحابہ کیسی محبت کرتے ہیں نبی سے، ازواج کیسے محبت کرتے ہیں علی سے. اور تو کیسا نبی والا ہے کہ تجھے علی کا ذکر نہیں پسند؟ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے کہ جو ذکر علی کرے اسے شیعہ کہہ دیا جائے. ہم لوگوں سے آج سند مانگا جاتا ہے. کیا جرم ہے ہمارا؟ آج ڈاکٹر طاہر القادری سے سند مانگا جا رہا ہے. سنی ہے کہ نہیں؟ جرم کیا ہے ان کا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے علی کا ذکر کیا. اگر مولوی کا ذکر کیا ہوتا تو شیخ الاسلام کو بھی ایک سر کا تاج بنا دیتے. قسم خدا کی میرے بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی، ہر 100 سال میں ایک مجدد ہوتا ہے، اور اس دور کا اگر کوئی مجدد رواں صدی ہے تو وہ طاہر القادری ہے. اور اگر تجھے شک ہے تو ان کے مقابلے پہ ایک عالم تو لے کر آ جا. 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں شیخ الاسلام نے. تو کسی ایسے مولوی کو تو دکھا دے اس وقت کہ جس نے 200 کتاب بھی لکھی ہو. more than 2000 کتابوں کا جو رائٹر ہو اس کے علم کا اندازہ لگانا. انہوں نے جو کتاب لکھی ابھی انسائکلوپیڈیا آف قرآن، 6 جلدوں میں تقریباً 7000 سے زیادہ پیجز. یعنی اگر وہ کوئی پڑھ لے تو ایسی تفسیر ہے کہ وہ ڈاکٹریٹ کر لے قرآن مجید پر. ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے اہل بیت کا ذکر کیا. شبیر وارسی کا جرم کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. شفیق حنفی کا جرم کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. حبیب الحسینی کا جرم کیا ہے؟ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کیا دور آ گیا. اہل بیت کا ذکر کرنا جرم ہو گیا. پسند نہیں ہے لوگوں کو کہ ذکر اہل بیت کیا جائے. اسی کا نام سنیت ہے کیا؟ نہیں میری جان نہیں. سنیت اس کا نام نہیں ہے. سنیت علی کی محبت کا نام ہے. سنیت حسین کی غلامی کا نام ہے. ہم غوث غوث اسی لیے کرتے ہیں کہ غوث نے علی علی کیا. ہم خواجہ خواجہ اسی لیے کرتے ہیں کہ خواجہ نے علی علی کیا. آپ سوچئے کہ جس کے گھر کے بچوں کی یہ عظمت ہے. اللہ اکبر. غوث پاک کی ایسی ایسی کرامتیں ہیں، عظمتیں ہیں کہ اگر میں بیان کر دوں نا تو آپ عقلیں حیران ہو جائیں گے، سر نوچ لے آدمی. تو ذرا سوچئے کہ جب غوث کی یہ عظمت ہے کہ تو جو غوث کا بھی مولا ہے، جو غوث کا بھی باپ ہے، کیا عظمت ہوگی حیدر کرار کی. سرکار غوث پاک جب بچپنے کا عالم ہے، جب پہلی مرتبہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے اپنے استاد کے پاس تو ایک بار میں 16 پارے قرآن کی تلاوت کر کے سنا دی. اور اس کے بعد چپ ہو گئے، کچھ نہیں بول رہے. استاد بول رہا آگے پڑھو، عبد القادر آگے پڑھو. سرکار غوث پاک چپ ہے. پریشان ہو کر ان کی والدہ کو بلایا. اور یہ شرف حاصل ہے مجھے
کہ میں ان کے والدہ کی زری کو چوم کر آیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے سرکار غوث پاک پیدا کہاں ہوئے؟ سرکار غوث پاک بغداد میں نہیں پیدا ہوئے، ایران میں پیدا ہوئے، گیلان میں۔ گیلان ایک جگہ ہے ایران کی۔ عبد القادر جیلانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں گاف نہیں ہے، عربی میں گاف لفظ نہیں ہے، اس لیے گیلان کی جگہ جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور گیلان، وہ جیلان ایران میں موجود ہے، سوم سرا اس جگہ کا نام ہے جہاں غوث پاک کا گھر ہے۔ وہیں سرکار غوث پاک پیدا ہوئے اور وہیں ان کی امی جان ام الخیر فاطمہ سیدۃ النساء کا روضہ بھی ہے، ذریعہ مبارک بھی ہے۔ میں وہاں حاضر ہو چکا ہوں۔ کہا کہ اے ام الخیر، آپ کا بیٹا عبد القادر، اس نے ایک بار میں 16 پارے تلاوت کر کے سنا دیے، مگر میں کہتا ہوں آگے پڑھو تو یہ آگے نہیں پڑھتے۔ سیدہ ام الخیر نے مسکرا کر کہا کہ عبد القادر آگے کیسے پڑھے؟ اس لیے کہ جب میں نے 16 پاروں کی تلاوت کی تھی اس کے بعد ہی تو عبد القادر پیدا ہوا، تو جتنے پارے میں نے پڑھے اتنے پارے میرے بیٹے نے پڑھ دیے۔ اللہ اکبر، جتنے پارے میں نے پڑھے اتنے پارے میرے بچے نے پڑھے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ بس زیادہ نہیں، بہت زیادہ دیر ہو گیا، نکلنا بھی ہے مجھے۔ بس کچھ واقعات میں، 1-2 واقعات ایسے کہ آپ لوگوں کا اگلے سال تک یاد رہے گا۔ بچپنے کے ہی کچھ واقعات میں بتاتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کے بچپنے کا دور ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ اب گلی میں سرکار غوث پاک اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسی زمانے میں ایک عورت تھی۔ اس عورت کی شادی، اب یہ 7ویں بار بھی اگر بیٹی ہوئی اور بیٹا نہیں ہوا تو تجھے طلاق بھی دوں گا اور مار مار کر تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اب وہ بیچاری پریشان، وہ کیا کرے؟ اور اس کو پتا کیسے چلے کہ اس بار جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، اور مولوی صاحب کو جا کر کہنے لگی کہ 6 سال ہو گئے میری شادی کو، اور 6 سال میں میری 6 بیٹی ہوئی ہے، اور اس بار بھی میں پریگننٹ ہوں، امید سے ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر اس بار بیٹا نہیں ہوا اور اس بار بھی بیٹی ہوئی تو مجھے طلاق بھی دے گا اور مار مار کر گھر سے بھی نکال دے گا۔ تو مولوی نے کہا تو میرے پاس کس لیے آئی ہے؟ اس عورت نے کہا، اس دکھیاری نے کہا کہ مجھے پتا کرنا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ میں تو نہیں بتا سکتا، اور میں تو کیا، دنیا کا کوئی مولوی نہیں بتا سکتا، پر ہاں تیرے مرض کا ایک علاج ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہ اس وقت گیلان میں اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں، اللہ اکبر، جن کا نام ہے سید ابو موسیٰ جنگی دوست۔ یہ کون ہے؟ سرکار غوث پاک کے والد، سرکار غوث پاک کے بابا۔ کہا کہ سید موسیٰ کے پاس چلی جا، وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، ان کی ولایت، اس ولایت کی اس منزل پر ہیں وہ، کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اب وہ پھرتے پھرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرکار غوث پاک کے گھر آئی، ان کے والد کے پاس، حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ کے پاس آئی۔ دروازہ دق الباب کیا، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، ایک مرتبہ سلام کیا، جواب سلام ملا۔ سرکار ابو موسیٰ نے کہا کس لیے آئی ہے؟ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ میں بہت دکھیاری عورت ہوں اور بہت دور سے آپ کے بارگاہ میں امید لے کر آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اولاد رسول ہیں، آپ جگر گوشے بطول ہیں، آپ لخت جگر حیدر کرار ہیں، آپ نور نظر اہل بیت اطہار ہیں، اور آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، سیدوں کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کہا کیا بات ہے یہ بتا؟ کہا 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، اور 6 سال میں اللہ نے مجھے 6 بیٹی دی ہے،
इस बार भी मैं उम्मीद से हूँ, मगर मेरा शौहर मुझसे ये कह चुका है कि अगर इस बार भी बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ, तो वो मुझे तलाक देकर मार मार कर घर से निकाल देगा। कहा तो मैं क्या करूं? कहा कि मुझे ये पता चला है कि आप इस बात पर कुदरत रखते हैं कि आप ये बता दें कि पेट में बेटा है या बेटी। सैयदे अबू मूसा ने एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा और एक मर्तबा उस बीबी को देखकर कहा कि ए बहन, मुझे अफसोस है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, मगर इस बार भी तेरे पेट में जो बच्चा है वो बेटा नहीं, बेटी ही है, वो बेटी है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो बेटी है। अब उसका सुनना था उस औरत का। एक मर्तबा दिल का गम आंखों में आंसू बनकर छलक पड़ा, रोने लगी, तड़प गई, आंखों से आंसू बहने लगे। एक मर्तबा सैयद मूसा के घर से निकली, रास्ते में जा रही थी कि सरकार गौसे आजम की नजर पड़ गई। सरकार गौसे पाक ने आते हुए देखा। सरकार गौसे पाक ताज्जुब में पड़ गए कि मेरे घर से आंसू बहा कर आ रही है। अल्लाह अकबर, मेरे घर से आंसू बहा कर आ रही है। सरकार गौसे पाक उस औरत के सामने जाकर खड़े हो गए और कहा कि क्या बात है, इस बारगाह में लोग आते हैं रोते हुए, पलटते हैं मुस्कुराते हुए, तू कौन है जो रोकर इस दरबार से लौट रही है? वो औरत पहचानती नहीं थी सरकार गौसे पाक को। उसने कहा कि बच्चे, मैं बहुत तकलीफ में हूं, बहुत मुसीबत में हूं, मुझे परेशान ना करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो नहीं जानती थी गौसे पाक है। उसने कहा बच्चे मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, एक मर्तबा गौसे पाक को जलाल आया, आंख उठाकर उस औरत को देखा और देखकर कहा अगर किस्मत ही तेरे रास्ते से हट जाए तो रोएगी, नहीं तो क्या करेगी? अगर तकदीर ही हट जाए रास्ते से तो रोएगी, नहीं तो क्या करेगी? अब जो ये जवाब सुना उसने तो सरकार गौसे आजम के चेहरे के जलाल को देखा, नूर से तमतमा रहा था चेहरा। एक मर्तबा कदमों में गिर गई और गिर कर कहा शहजादे, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आपके चेहरे का जाहो जमालो हुस्नो जलाल बता रहा है कि आप किसी मामूली घर के बच्चे नहीं हैं, आप किसी अजीम घर के शहजादे हैं। सरकार गौसे आजम ने कहा तू मुझे नहीं जानती है, अरे मेरा नाना नबियों का सरदार है, मेरा दादा वलियों का सरदार है, मेरी जद्दा औरतों की सरदार है, मेरे जद जन्नत के सरदार, और मैं जिस हुसैन का शहजादा हूँ वह शहीदों का सरदार। मैं सरदारों के घराने का सरदार बच्चा। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी सरकार गौसे आजम ने कहा कि मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं, मोहिउद्दीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये जुमला सुना एक मर्तबा सरकार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहा मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। सरकार गौसे पाक ने कहा कि बता माजरा क्या है, क्या बात है, रोते हुए क्यों तू पलटी मेरे घर से? उसने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको कि 6 साल हो गए मेरी शादी को, 6 साल में मेरी 6 बेटी हुई। इस बार भी मैं उम्मीद से हूं, मगर मेरा शौहर मुझसे कह चुका है कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो मुझे मार मार कर घर से निकाल देगा। कहा तो क्या हुआ? कहा मैंने ये सुना था कि आपके बाबा सैयद मूसा इस बात पर कुदरत रखते हैं कि वो ये बता दे कि पेट में बेटा है या बेटी। कहा तो तूने पूछा मेरे बाबा से? उस औरत ने कहा हाँ पूछा। कहा क्या कहा मेरे बाबा ने? कहा आपके बाबा ने कहा है कि इस बार भी मेरे पेट में बेटी है। तो सरकार गौसे पाक ने कहा तो फिर रो क्यों रही है? कहा रो नहीं तो क्या करूं, इस बार भी पेट में बेटी है। सरकार गौसे पाक ने कहा अरे नादान औरत, इतना भी नहीं समझती जो ये बताने में कुदरत रखता है कि पेट में बेटी है, वो इस बात में भी कुदरत रखता है कि बेटी को बेटा बना दे। जो ये बता सकते हैं कि तेरे पेट में बेटी है, क्या उनके अंदर इतना मौजूदा नहीं कि वो अल्लाह के
एजाज से, अल्लाह के फजल व करम से तेरी बेटी को बेटा कर दे। अब जब उसने ये जवाब सुना तो उसका चेहरा खिल उठा। सरकार गौसे पाक ने कहा कि जा और जाकर कह मेरे बाबा से कि जब आप ये बता सकते हैं कि मेरे शिकम में बेटी है तो फिर आप बेटी को बेटा भी बना सकते हैं। वो गई, फिर दरवाजा खटखटाया। सरकार मूसा ने खोला दरवाजा, कहा क्या बात है, फिर चली आई। उसने कहा सरकार गौसे पाक के बाबा से कि जब आप इस बात पर कुदरत रखते हैं कि आपने ये बता दिया कि मेरे पेट में बेटी है, तो फिर आप ही ये बताइए कि ये बेटी बेटा कैसे बनेगा। अल्लाह अकबर। अब देखिएगा वलियों का एक अंदाज भी निराला होता है, हम नहीं समझ पाते इनकी मसलहतों को। सरकार मूसा कहने लगे कि अब क्या मेरा यही काम रह गया है कि बेटियों को बेटा बनाता रहूं। इतने जलाल में कहा कि वो खौफजदा होकर निकल गई। फिर सरकार गौसे पाक ने कहा क्या हुआ? कहा कि आपके बाबा ने कहा कि क्या मेरा यही काम है कि बेटी को बेटा बनाता रहूं। सरकार गौसे पाक ने कहा कि फिर से जा। बार बार दरवाजा खटखटाने से एक न एक बार खुल जाता है, फिर से जा। वो फिर गई। सरकार अबू मूसा ने कहा कि अभी बोला था ना, फिर आ गई। फिर जैसे ही लौटी एक मर्तबा सरकार गौसे आजम ने कहा क्या हुआ? कहा कि आपके बाबा ने फिर मुझे कह दिया। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक ने कहा चल अब मैं तेरे साथ जाऊंगा और तेरा वकील बनकर जाऊंगा। अल्लाह। सरकार गौसे आजम गए उस औरत को लेकर। जैसे ही सरकार गौसे पाक को देखा, उनके बाबा कहने लगे बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है? कहा बाबा आज तक हमारे घर आने से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। बाबा आपने इस औरत को खाली हाथ लौटा दिया। सरकार मूसा कहने लगे नहीं, मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया, मैंने तो इसे बताया है कि इसके पेट में बेटी है। कहा आपने कैसे बताया? तो सरकार अबू मूसा कहने लगे मैंने लौहे महफूज का मुताला किया। गौसे पाक ने कहा सब बाबा आप जिस लौहे महफूज की बात कर रहे हैं उस लौहे महफूज में तकदीर भी या मेरे नाना लिखते हैं या दादा लिखते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही एक मर्तबा गौसे पाक का ये जुमला सुना, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई सरकार मूसा की। एक मर्तबा गौसे पाक को देखा और देखकर कहा अब्दुल कादिर अब इसे बेटा मैं नहीं दूंगा, तू ही इसे बेटा देगा। गौसे पाक ने कहा सुन, तेरे पेट में जो बेटी है मैंने इसे भी बेटा बना दिया और इससे पहले अल्लाह ने तुझे जो 6 बेटी दी है घर जाकर देख ले, उन्हें भी बेटा बना दिया। घर जाकर देख, उन्हें भी बेटा बना दिया। अल्लाह अकबर। अब वो अपने घर आई। घर आने के बाद एक मर्तबा दरवाजा खटखटा के कहा मुन्नी, मुन्नी दरवाजा खोलो। मुन्नी ने अंदर से आवाज दी अम्मा मुन्नी नहीं, अब तो हम मुन्ना हो चुके हैं। अल्लाह ये है अली की औलादों की अज़मत। हाय हाय हाय। अब समझ में आया हम क्यों आते हैं अली के शहजादों की चौखट पर। क्या नहीं मिलता, मांगने का सलीका चाहिए। बस एक आखिरी वाक़या मैं तस्वीर समेट रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म मदीने की गली में खेल रहे हैं। अच्छा खेल क्या खेल रहे हैं? खेल ये है कि सरकार गौसे आज़म के दोस्त लोग साथ में, खेल ये है कि एक बार किसी न किसी लड़के की बारी आती है और जिसकी भी बारी आती है वो डिस्प्यूटेड मैटर है भाई, वो सब मैटर डिस्प्यूटेड मैटर पे मत वो करवाइए, बस काफ़ी है इतना। समझदार डॉक्टर मरीज को उतना ही डोज देता है जितना उसको चाहिए।
ہاں یہ سب کیا فائدہ ہے سب ڈسپیوٹڈ میٹر پہ گفتگو کر کے؟ تاریخ میں سب کچھ لکھا ہے. ہم تو عظمت کے قائل ہیں. جس کا بھی رشتہ میرے نبی سے جڑ گیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ارے سارے فیصلے ہم کر دیں گے تو قیامت میں اللہ کیا کرے گا بتائیے؟ سارے فیصلے ملا ہی کر دے اگر، کون جنتی کون جہنمی کون شیعہ کون سنی، تو ابھی اللہ قیامت میں کیا کرے گا؟ کچھ چیزیں قیامت کے لیے بھی تو چھوڑ دی جائیں. ہمارا کام ہے صرف عظمت بیان کی جائے، صرف شان رسول والے رسول بیان کرو، بس یہی مقصد محفل ہونی چاہیے. اچھا کھیل چل رہا ہے. کھیل کیا ہے؟ جس بچے کی بھی باری آتی ہے وہ کہتا ہے باقی بچوں سے سو جا، مر جا. تو سارے بچے مر جاتے ہیں، یعنی مرنے کی ناٹک کر دیتے ہیں، مرنے کی ناٹک کرنے لگتے ہیں. سارے بچے زمین پر گر کر مرنے کی ناٹک کرتے ہیں نا بچے. اب جس کی بھی باری آئی ہے وہ کہہ رہا مر جا، تو سارے بچے مرنے کی ناٹک کر کے زمین پر لیٹ گئے. اور جب وہ کہتا ہے کہ زندہ ہو جا تو سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں سرکار غوث پاک کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر، سب بچوں کی باری آ رہی ہے. اب اسی کے تھوڑے بغل میں ایک گلی میں ایک عورت کا بچہ مر گیا. اب وہ خوب رو رہی ہے چیخ پکار کر کے، میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر گیا. ایک بزرگ وہیں سے گزر رہے تھے. اس نے اس عورت سے کہا کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا بچہ مر گیا. کہا کہ رو مت، میں نے بغل گلی میں دیکھا ہے کہ غوث اعظم کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. بس آخری بات، کیا کھیل رہے ہیں؟ کہا کہ غوث اعظم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جس بچے کی باری آتی ہے وہ بچہ کہتا ہے مر جا، تو سارے بچے زمین پر لیٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مرنے کی ناٹک کرتے ہیں. اور جب وہ بچہ کہتا ہے زندہ ہو جا تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس عورت نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا کہ سن، جب باری غوث اعظم کی آئے گی اور غوث اعظم جب کہیں گے سارے بچوں کو مر جا، تو جب سب لیٹ جائیں گے تو بھی لیٹا دینا اپنے بچے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اپنے بچے کی لاش لے کر آئی، کھڑی رہی. جیسے ہی سرکار غوث اعظم کی باری آئی، غوث پاک نے بچوں سے کہا مر جاؤ. سارے بچے زمین پر لیٹ گئے، مرنے کی نقل کرنے لگے. اس عورت نے اپنے بچے کے لاش کو رکھ دی وہیں پر، وہیں لاش رکھ دی اپنے بچے کی. اب جب سرکار غوث اعظم نے کہا بچوں سے زندہ ہو جاؤ، تو سارے بچے جتنے دوست تھے ان کے سب کھڑے ہو گئے، مگر وہ تو مرا ہوا تھا. اس عورت کا بچہ جو تھا وہ تو مرا ہوا تھا، اس کی لاش پڑی تھی. اب جب سرکار غوث اعظم نے دیکھا، دوسری مرتبہ کہا زندہ ہو جا، وہ لیٹا رہا. سرکار غوث اعظم کو جلال آیا، ایک مرتبہ ٹھوکر مارا اور مار کر کہا سنا نہیں، عبد القادر نے کہا ہے زندہ ہو جا. جیسے ہی کہا وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا غوث اعظم، یا اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ جن کے گھر کے بچوں کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، ان کے باباؤں کی شان کیا ہوگی. اللہ ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سنی تو رہیں مگر سچے صوفی حسینی سنی بن کر رہیں. سنی بننا ہے مگر یزیدی سنی نہیں، حسینی سنی بننا ہے، صوفی سنی بننا ہے. اور ہم نے غوث اعظم کا، وارث پاک کا، غریب نواز کا، محبوب الہی کا، داتا کلیر کا ہم نے دامن اسی لیے تھاما کہ انہوں نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، اور پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا. علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب حبیبی کا خیر الخلق کل
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مدر نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری اگر کبھی تو میرا سلام ہوگا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دین حق کی ڈھال دونوں ہے یہ بے مثال دونوں رتنا مصطفیٰ کی آل دونوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ شیر خدا کا واسطہ کرب و بلا کا واسطہ واسطہ روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تو سمی تیرا سمی دربار ہے کر دے کرم تو بیڑا پار ہے اے میرے مولا کے نور والے نوری رسول یہ سلام عاشقانہ عاجزانہ قبول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ آئیے ہم سب بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. الفاتحہ. یا رب حق سید کونین مصطفیٰ کو شافعی معاصی و کن بیعتا. یا رب حق شاہ نجفاں کے حامدہ درشان او تبارک و یاسین و حلتا. یا رب بسوز و سینہ افغان فاطمہ. یا رب آہو نالے آن سرور النساء. یا رب حرمت دل ست پارے حسن آباد باقر امام دین. یا رب حق جعفر و حموسی الرضا. یا رب حرمت تقی و عزت نقی. یا رب حق عسکری آن شاہ پیشوا. یا رب حق مہدی و ہادی کے ذات کو مانند مصطفیٰ جو مولائے اتقیاء. یا رب حق جملہ رسولان خوشتن. یا رب حق جملہ ارواح انبیاء.
دارد معین امید در آدم در لطف خود بخشی عرابہ شاہ شہیدان کربلا۔ اے پروردگار کائنات، اے مالک موت و حیات، اے خلاق ارض و سماوات، اے اللہ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں کہ تو عالمین کا رب ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو مالک روز جزا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو انکا علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ تیری قدرت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے اللہ، تیری نعمتوں کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ تیری نعمتوں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے اللہ تو احسن الخالقین ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ عزت اور ذلت تیرے اختیار میں ہے، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، رزق و روزی تیرے اختیار میں ہے، کامیابی اور ناکامی تیرے اختیار میں ہے، فتح اور شکست تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے کہ تو ہی وہ ہے جو فریاد کرنے والوں کی صداؤں کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اور ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہیں کہ تو ہی وہ ہے جو ایک دانے کو، ایک بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا پیدا کرتا ہے، پھر اسے درخت بناتا ہے۔ تو ہی تمام جانداروں کا پیدا کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین بنانے والا ہے، تو پاک اور بے عیب ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، تو نور السماوات والارض ہے، تو بڑا بخشنے والا، غفور الرحیم، تواب الرحیم، سمیع العلیم، علی العظیم، شفیق کریم، خیر الرازقین ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے۔ اے رب کریم، بے شمار درود ہوں تیرے حبیب مدینے کے تاجدار احمد مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، ان کے اہل بیت پر، ان کی اولادوں پر، ان کے اقربا پر، ان کے عزیز و اقربا پر، ان کی اولادوں پر، نسل پاک پر۔ اے میرے مالک، آج یہاں پر ہم لوگوں نے یہ جشن عید میلاد النبی اور جشن اہل بیت اور جشن غوث الورا کا انعقاد کیا ہے۔ نبی کے گھر کے شہزادے کا جشن منایا ہے پروردگار۔ اے میرے مالک، جن نوجوانوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے اور جس نے اس محفل کو منعقد کرنے میں دامیں، درہمیں، سخنیں جس طرح بھی مدد کی ہے پروردگار، اے اللہ، تو ان تمام نوجوانوں کے گھروں میں نبی اور آل نبی کے وسیلے سے اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے میرے مالک، یہ جتنے لوگ آج نبی اور آل نبی کی محبت میں یہاں چھن پٹنم میں اس جشن غوث الورا میں موجود ہیں پروردگار، ان میں سے جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو مقروض ہے اس کے قرضوں کو غیب سے ادا کر دے، جو محتاج ہے اسے غنی بنا دے، جو بزدل ہے اسے بہادر بنا دے، جو غریب ہے اسے امیر بنا دے، جو کمزور ہے اسے طاقتور بنا دے، جو جاہل ہے اسے عالم بنا دے، جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے مالک، ہم لوگوں نے آج یہاں پر یہ جو ذکر پاک کیا، نہ تو منقبت پڑھیں، قرآن کی تلاوت ہوئی، درود پاک، اے اللہ، ان سبوں کا تحفہ، یہ جو تبرک رکھا ہوا ہے پروردگار، یہ تمام تحفے ہم نے تیرے نبی حضور رحمت مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نظر کیا ہے۔ آقا قبول فرما لیجئے۔ پنجتن پاک، بارہ امام، چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ازواج مطہرات، کل اولیاء، غوث، قطب، ابدال، خواجہ، وارث، سب کی خدمت میں، بالخصوص اسے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی سرکار محی الدین غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نظر کیا۔ سرکار قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک، تجھ سے یہی دعا ہے پروردگار کہ ہم سبوں کے دلوں میں سچی نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھنا، خاتمہ بالخیر فرما۔ اب پوری دنیا میں جو ظلم و ستم چھا رہا ہے پروردگار،
اس ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، پوری دنیا میں پرچم اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے علی کے آخری بیٹے، نبی کے گھر کے آخری شہزادے، فاطمہ کے آخری لخت جگر، حسن و حسین کے نور نظر، امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دے پروردگار، اور ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں ناصروں میں شمار فرما۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ واصحابک یا رسول اللہ وازواجک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔